الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیاروں، آج آپ سب میں اکٹھے ہوئے مدرسہ نور الاسلام میں جو یادگار ہے ہمارے اکابرین کی، اور انسان کو تباہی، گمراہی، تزلزل، ناکامی کے کنویں سے نکال کر کامیابی، عزت، ہدایت اور اس کی منزل جس راستے پر اللہ نے رکھی ہے اس راستے پر ڈالنے اور کامیاب ہو کر منزل تک پہنچنے میں دینی مدارس اپنا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے بچہ روتا ہے، اس بچے کو ماں کبھی ٹافی دے کر چپ کراتی ہے، کبھی ٹافی کا ریپر یعنی اس کا پنا، پاپڑ کا پنا، یہ لے لے یہ لے لے. بچہ وقتی طور پہ چپ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو خالی دیکھتا تو پھر رونے لگ جاتا ہے.
گو کہ اس کے بعد ایک شکر کی یا چینی کی چٹکی پر ہی وہ راضی ہو جائے گا، لیکن یہ ریپر اسے وقتی طور پر مسکراتا اور ہنساتا ہے۔ قرآن سے بڑا علم کوئی نہیں، قرآن سے بڑی رہنمائی کوئی نہیں، اس علم کی کامیابی سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ یہ مولوی صاحب بھی فرما رہے تھے ہم نے اردو کر دی، ہم نے انگلش کر دی، ہم نے وہ، تو جب ہم نے بکھرتے اور ٹوٹتے دیکھا اور اپنی رہنمائی کے لیے ایسی تعلیم کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے دیکھا، تو ہم نے بھی اپنے اداروں کے اندر اس تعلیم کا آغاز کیا۔ یہ اس ریپر کی مانند ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ اس میں سلینڈری ہے، چیٹوز ہیں، پاپڑ ہے، ٹافی ہے، لیکن ہے خالی۔ اب یوں سمجھو، جس تعلیم کو ہم نے معیار زندگی اور انسانی رہن سہن اور کامیاب ہونے کا مرکز اور مقصد بنا رکھا ہے، یہ ایک ریپر ہی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو کامیاب اللہ کے دربار میں ہونے کے لیے سائنس کی، انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی، وکالت کی کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کو، ایک وکیل کو، ایک فوجی کو، ایک پائلٹ کو، ایک دکاندار کو کامیاب ہونے کے لیے قرآن والی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو اس تعلیم پر آپ حضرات کو لانے کے لیے ہم نے وہ ڈگری کہ جو دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا رہی، آخرت کی نہیں، ہاں آخرت کی ہوگی۔ جب باپ بیٹے کو ڈاکٹر بنانے میں یہ سوچ چھوڑ دے گا کہ ایک ہی دفعہ پیسہ لگانا ہے، کوئی بات نہیں، 4 سال رہ گئے، 2 سال رہ گئے، ایک مرتبہ اور اٹھا لو، اس کے بعد سارا انشاءاللہ بیٹا بھی کہہ رہا ہے پاپا بس آخری مرتبہ فیس پوری کر دو 1 سال کے اندر، جو میں پڑھ رہا ہوں میں 1 سال کے اندر انشاءاللہ پوری کر دوں گا، بلکہ ڈبل دوں گا۔ جب یہ نظریات آ گئے تو یہ تعلیم بے شک قرآن کی ہو، بے شک اسکول کی ہو، انسان کی ناکامی کا سبب۔ بچہ مدرسے میں اپنے باپ کے ساتھ آیا اور باپ کہنے لگا یہ 2 دفعہ پرائمری فیل ہو گیا، میں نے کہا چلو مدرسے میں 2 لفظ قرآن کے پڑھ جائے گا، تو چلو ہمارا سہارا نہیں، اپنی تو روٹی کمائے گا، یہ نظریہ بھی سے جانے ہم نے قرآن روٹیوں کے لیے پڑھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مولی عتیق صاحب، جو شکور صاحب، اگر تمہارے پاس کوئی شام کو عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد فون آوے اور وہ آپ سے کہیں حضرت جی کہاں ہو، تو آپ فرمائے مدرسے میں بیٹھا ہوں، تو وہ کہیں جی مجھے کھانا بھیجنا ہے۔ بھئی شام کے وقت کھانا کیوں؟ وہ کہیں جی آج بیٹی کی شادی تھی تو کھانا بنا تھا، 4 دیگیں بچ گئی، قرآن والوں کے لیے ہم نے سوچا بھیجے، اب یاد آیا۔ مولانا کو غیرت دکھانی چاہیے کہ بھائی یہ کھانا اپنے محلے میں غریبوں کو دے، قرآن والے لاوارث نہیں ہیں، یہ کھانا دے، چڑیوں کو اوپر چھت پر ڈال، وہ روڑی کے ڈھیر کے ساتھ ڈال دے، وہ کتا بلا کے کھا جائے گا۔ قرآن والوں کو دال روٹی پر ہی شکر کرنے دے، جب تک ان کے دسترخوان پہ دال روٹی رہی تو اس ادارے کے دروازوں سے عطا اللہ شاہ بخاری اور احمد علی لاہوری بن کے نکلتے رہے۔ تکبیر، تکبیر، رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، عظمت دینی مدارس، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، تکبیر۔ اور طالب علموں سے بھی کہوں گا کہ جب آپ مدرسے میں داخلہ لو تو وہاں کی فریج کو نہ دیکھا کرو، وہاں کی دسترخوان کے شغول کو مت دیکھو کہ ہفتے میں گوشت کتنی مرتبہ پکتا ہے اور کتنی مرتبہ نہیں پکتا، وہاں کی تعلیمی معیار کو دیکھو۔ اور استاد 3 چیزیں دیکھے، وہ 3 چیزیں طالب علم کی کیا دیکھے کہ پیسے والے کا کہ غیر پیسے والے کا، کسی گورنمنٹ کے ملازم کا کہ غیر ملازم، اگر میں اس کو ماروں گا مجھے دبائے گا کہ میری مار سے دب جاوے گا، یہ نہ دیکھے، 3 چیزیں دیکھیں۔ وہ دیو کتاب
جب یہ مدرسے میں آیا تو جو سپارہ عربی تھا اس کے یہاں تھا کہ یہاں تھا، توجہ کریے بھائی، جب یہ مدرسے میں آیا تو جو قاعدہ لے کے آیا یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں رکھا ہوا تھا، تو سمجھ لو جسے قرآن پڑھنا نہیں پکڑنا نہیں آتا اسے پڑھنا بھی نہیں آئے گا، اس کے گھر کے اندر اس کا معیار ہی کوئی نہیں۔ اگر امی کو یوں اٹھاتا دیکھتا، ابو کو یوں اٹھاتا دیکھتا، بہنوں کو یوں اٹھاتا دیکھتا تو یہ یہاں نہیں یہاں لے کے آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا مطابق فلم میں دیکھیں گے کہ جب یہ مدرسے میں آیا تھا تو اس نے جوتی کہاں لا کے رکھی؟ سائڈ پہ رکھی یا مسجد میں ایسے پھینک دی؟ جس صف کے اوپر بیٹھا تھا اس صف کے تنکوں کو توڑ رہا، یا اس صف کے تنکوں کو اس صف کے اندر پرو رہا۔ جو پڑھنے آیا اس کا احترام، جس جگہ بیٹھ کے پڑھے گا اس کا احترام، اور جس سے پڑھے گا اسے یوں دیکھ رہا کہ یوں دیکھ رہا۔ اگر تنکے توڑے کتاب ہاتھ میں تو یوں کر کے استاد کو دیکھتا رہے تو کہنا بابو ہم دعا کریں گے اسے اپنی دکان پر بٹھا لیں، اور اگر آنکھیں نیچی ہوں اور بات کرتا جی جی کرتا بھی 10 مرتبہ سانس لے تو پھر خدا کی قسم اس شاگرد کی وفائیں کام آئیں گی اور اس استاد کی دعائیں کام آئیں گی۔ ہم مدرسے میں داخل کرتے ہیں، روٹی بھی وہاں سے کھا، جوتی بھی وہاں سے لے۔ یہ شرم آتی ہے مجھے جب تم یہاں لکھ کے لگاتے ہو بورڈوں کے اوپر میڈیکل بھی فری، وظیفہ بھی ملے گا، یوں بھی ملے گا، یوں بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے ہر مدرسے کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن والوں کو لالچ نہ دو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو برف کی سلیوں پر لیٹ کر قرآن لوگوں کا پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو برف کی سیڑھیوں پہ لیٹ گئے اور انگریز سے کہنے لگے تو جسم ٹھنڈا کر سکتا ہے، قرآن کا عشق ہمارے سینوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارے جیسے دال دلی رہ گئے، وہ بھی دال باسی جس کے اندر سے بدبو آتی ہے، بڑوں نے کرسی خالی کر دی، ہم پیرے طریقت رہبر شریعت بن گئے۔ ہمیں اپنا ہی نہیں پتا، ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم کیا رہبر شریعت بنیں گے؟ یہ تو ایک ڈھونگ ہے جس کو آپ حقیقت سمجھ کے بیٹھ رہے ہو۔ یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ تسبیح، یہ داڑھی شریف، یہ نگاہوں کا نیچی، یہ ہاتھ میں عصا، شلوار تخنوں سے اوپر، یہ نقل ہے۔ اللہ نے نقل پر اتنا مرتبہ دے دیا، اصل پر اللہ کیا دے دیا؟ سبحان اللہ سبحان کل میں ناصر آباد کے اجتماع میں تھا، خاکوانی صاحب کے ہاں، مجھے ٹائم آخر میں ہر اجتماع میں دیر سے ملتا ہے، آخری بیان ہوتا ہے، تو مجھے آخر کے اندر 5:15 بجے ٹائم دیا گیا۔ تو اس وقت میں نے کہا یار جلسہ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ارائیوں کی بستی، مہاڑوں کی بستی، اماڑوں کی بستی، آپ کے سروں پر دستار اور چہرے پر خشوع خضوع کو دیکھ کے لگ رہا ہے یہ ارائیوں کی بستی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 چیزیں ہیں، ایک مدرسہ، ایک تبلیغ، یہ بھی ہماری ہے نا میرے بھائی، اور دوسرا تصوف خانقاہ۔ مدرسے میں بنائی ہوتی ہے اور مدرسے کے اندر انسان کو جب پڑھایا جاتا ہے تو انسان پڑھتا ہے۔ تبلیغ کے اندر مجائی ہوتی ہے اور تصوف میں صفائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدرسے میں بنائی ہوئی قاری المقوی، استاد القرآن، شیخ الحدیث، عالم، مفتی، یعنی استاد الحفاظ، یہ القاب ملتے ہیں مدرسے میں بنائی۔ اور تبلیغ میں مجائی، ٹھیک ہے استاد ہوں گے مدرسے میں، یہاں تو ڈنڈا لے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دو، یہاں تو چولہا اٹھاؤ اور دیگچے سر کے اوپر اٹھاؤ، یہاں تو خدمت کرو، یہاں تو آپ مسجد کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دو، میٹھا مٹایا جا رہا ہے۔ تو اندر سے مجائی ہو رہی ہے کہ جو مفتی کے، عالم کے، عبدالرحمن صدیقی کے جو یہ پہاڑ کے اندر کھڑے تھے ان کو ختم کر توڑی نہ آہستہ آہستہ، اور جب ٹوٹ جاتے ہیں پھر تصوف کی لائن میں لایا جاتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر جب تھوڑا زیادہ کچرا جمع ہو جائے تو ٹونٹی کے وال کو کھولا جاتا ہے، پھر پانی کا پریشر تیز نہ ہو تو موٹر بھی چلا دی جاتی ہے، پھر جب ڈائریکٹ پانی ہو
تو بغیر جھاڑو کی پانی کی وہ دھار سے وہ کچرا جاتا ہے. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ اندر تبلیغ کا جھونا پھر جاتا ہے تو پھر اللہ والے اللہ بنی کہتے ہیں نا متھے نہ متھے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے. پھر مجھے نظر پڑتی ہے کہ اندر سے صفائی ہو جاتی ہے. پھر عالم نہیں بنتا، پھر مفتی نہیں بنتا، پھر پیر نہیں بنتا، پھر انسان بنتا. اچھا وہ سارے انسان ہیں نا بھائی، ہیں سارے انسان ہیں. آپ کے بچوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ انسان ہیں. آپ کی بیوی سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ انسان ہیں. آپ کے دکاندار گاہکوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ انسان ہیں. آپ کے مالک کے مکان یا مالک کے دکان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ انسان ہیں. چلو سب چھوڑو، اللہ سے پوچھ کے دیکھیں کہ انسان ہے. حضرت تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کا مؤذن، ایک مسافر آ گئے مسجد میں اور وہ کہنے لگے کہ بھائی میں مسافر ہوں، سفر دور کا ہے، رات اندھیرا ہو گیا اور راستہ ہموار کوئی نہیں، چور ڈاکو لگتا ہے راستے میں ہیں تو رات یہاں گزار دوں. اس نے کہا میاں سامنے میرا ڈیرا ہے. مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے، سامنے میرا گھر ہے، آپ یہاں تشریف لاؤ، کھانا دودھ دسی چائے پانی سب کچھ ملے گا، بستر منجا موسم کے مطابق ملے گا. انہوں نے کہنے پردیسی ہوں کیسا تو مؤذن ہے اپنے گھر میں ٹھہرا رہا، اللہ کے گھر میں ٹھہرا رہا. انہوں نے کہا میاں بات سمجھ میں آوے تو ٹھیک ورنہ اپنا رستہ لے. یہ مؤذن صاحب کی بات پہ غصہ ہوا اور چل دیا. کہنے لگا سوچو تو صحیح کس نے خدا کے گھر ٹھہرنے میں سے روکا کیوں. مؤذن صاحب آگے چلے، پیچھے یہ بھی مسافر آہستہ دبے پاؤں آ گیا. مسجد کے اندر مؤذن صاحب گئے اور جا کے دروازہ لگا لیا. اور جب دروازہ لگا لیا تو دروازے کی جھیری پھٹی ہوئی تھی، دروازے کی کواڑ پھٹے ہوئے تھے. تو اندر جھانکنے لگا اندھیرے میں، بابا کیا کرنا، اس نے کنڈیاں بھی لگا لی مجھے بھی رہنے دیا. تو دیکھا مسجد کے اندر مٹی کے فرش پر کھجور کی چٹائی بچھائی ہوئی. اموری صاحب کرے اللہ 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 اللہ. اور وہ کہنے لگا جب اللہ اللہ نکلی تو منہ سے نور نکلتا اور ہونٹوں کا بوسہ لے کے آسمان کی بلندیوں کو چڑھتا. ادھر ادھر نور کی لاٹ، ادھر ادھر نور کی لاٹ. کہنے لگے میں ہو گیا پریشان. میں نے کہا یہ راز تھا جس کی وجہ سے مجھے مسجد میں رہنے دیا. صبح ہوگی فجر تو یہ مسجد کا کھلا دروازہ، اذان ہو گئی تو یہ بھی آگے بیٹھ گیا صف میں اور نماز پڑھی. کوئی لوگ دودھ، کوئی رس، کوئی پاپے، کوئی کھیر، کوئی دہی لینے گیا. انہوں نے کہا حضرت جس چیز کو چھپا رہے تھے وہ تو ہوگی ظاہر. انہوں نے کہا تیری مہربانی اگر ظاہر ہو گئی تو اللہ کے واسطے یہ راز میرا بہت چھپا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے پتہ رات کی ملاقات کا، تو بتائیے نہ کسی. انہوں نے کہا نہیں اس کے پیچھے شرط ہے. انہوں نے کہا کیا شرط؟ انہوں نے کہا آپ میرے دعا کر دو اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا اتنی سی بات ہے؟ ہاتھ اٹھا، اے اللہ یہ میرا بھرم چھپا رہا ہے، اے اللہ یہ میرا بھیدی بن گیا، میرے راز کو چھپا رہا، اللہ تو اس کو انسان بنا دے. وہ کہنے لگا حضرت اتنے بڑے پیر بھی نہیں بنے جب لوگوں کو انسان بناتے پھرو. انہوں نے پھر کہا اللہ اس کو انسان بنا دے، اللہ اس کو انسان بنا دے. جب 4-5 مرتبہ کیا تو دعا کروانے والے کو آیا غصہ. انہوں نے کہا بابا تو اوکھا ہی ہو گیا، میں تجھے پیر مان کہہ بیٹھا تو آسمانوں پر ہی چلا گیا، میں انسان کوئی نہیں. اللہ والے نے اس کو گردن سے پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے اور اپنے سر سے اتاری ٹوپی اور اس کے سر پہ رکھی اور قدر مسجد سے باہر جھانک کے دیکھ انسان ہے. کھبے دیکھے سجدے دیکھے، چیخے مار کے آنکھیں بند کر لی. کہنا مولانا دھڑ مجھے انسانوں کے نظر آ رہے ہیں، چہرے مجھے کتے بلوں کے نظر آ رہے ہیں. دھڑ تو مجھے انسانوں کے ہیں، ہاتھ پیر سارے چہرے کتے. ذرا اپنے پہ نظر ڈالیو. اپنے پہ نظر ڈالی، دھڑام سے زمین پہ گرا. کہنے لگا میرا آپ تو میرے پہ کھل گیا، دھڑ مجھے بھی انسان کا نظر آیا لیکن چہرہ مجھے گیدڑ کا نظر آیا. اب میرے دعا کر دو اللہ مجھے انسان. فرمایا جس کو تو انسان کہتا ہے مالک کائنات اسے انسان نہیں کہتا. کمانے والا انسان ہے، کھانے والا انسان ہے، پینے والا انسان ہے. اللہ جل شانہ قرآن میں کہہ رہے جو میرا نہیں، میرے نبی کا نہیں، میرے قرآن کا نہیں، جو میری قدر نہیں کرتا، نمازوں کے سجدے نہیں کرتا، دنیا اسے وزیر اعظم کہہ دے اولئک کالانعام، اللہ اسے انسان تو کیا جانور کہنے کو بھی تیار نہیں. اولئک کالانعام
میرے دیے کپڑے پہن کے مجھے نہ پہچان سکا، میری دی ہوئی عزت پا کر مجھے پہچان نہ سکا، میری ہوئی نعمتیں دی ہوئی کھا کر مجھے پہچان نہ سکا، اولاد میں نے عطا فرما دی بچہ بچی لے کے مجھے پہچان نہ سکا، اولئک الانعام، تم انسان کو، اللہ انہیں انسان کہنے کو تیار نہیں، بل ہم اضل، انسان تو دور کی بات اللہ اپنے خطوں میں نے کتا بلا کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیا وقت ہو گیا، اللہ اکبر 6:15 ہو گئے، مولانا اثر کی نماز میری فوت ہو گئی۔ مولوی صاحب کو کہنا چاہیے اثر کی نماز نہیں فوت ہوئی بلکہ تو نے نماز قضا کر دی، تو فوت ہو گیا۔ بازار والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے بازار والے مر گئے، گھر والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے گھر والے مر گئے، کنبے والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے کنبے والے مر گئے۔ جمعے کے دن 200 براتی برات لے کے گئے، دولہے سمیت کسی نے نماز نہ پڑھی، سارے براتی مر گئے، کیونکہ میرے پیاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اللہ اکبر اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ کیوں فرما دیا؟ او لوگو اللہ اکبر، جس کی ایک نماز چلی گئی ایسا ہے جیسا سب کچھ چھن گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو۔ جتنا یہ مجمع بیٹھا سارے کا سارا سکون کے لیے آیا، سارے کا سارا امن کے لیے آیا۔ کوئی کان میں کہہ گیا مولوی صاحب اولاد کے لیے دعا کر دو، کوئی میرے عزیزوں کان میں کہہ گیا مولوی صاحب بیمار ہو دعا کر دو، کوئی کہہ رہا مولوی صاحب کمائی کوئی نہیں، رزق کوئی نہیں، دعا کر دو۔ دو عالمی پریشانیوں میں ہر بندہ پریشان ہے، ایک کھانے میں رزق میں انسان پریشان ہے، دوسرا امن میں انسان پریشان ہے۔ امن چاہتا ہے بیٹی کی عزت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیٹے کا کردار محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیوی کی غیرت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے میرا مال محفوظ رہے، میرا مکان محفوظ رہے، میرے مال ڈھور محفوظ رہے، چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، فریج بھرے پڑے ہوں، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کوئی اور مانگ رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے رستہ کوئی اور اختیار کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں عبدالحنان نور الاسلام مدرسے میں جا رہے قاری عتیق صاحب کی دعوت پر جہاں جہاں میرے بندوں سے کہہ دے جہاں تم امن اور رزق کی تنگیاں دور کرنا چاہتے ہو وہاں تو اور میری پکڑ میں آؤ گے۔ الہ العالمین تیرے بندوں کے لیے آسان سا نسخہ کیا بتلا دوں، تیرے بندوں کو ان سارے مسئلوں سے بچنے کا آسان حل کیا بتا دوں۔ فرمایا میرا بندہ انہیں سورہ قریش پڑھ کے سنا دے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وعدہ کرو کہ میرے گھر کو ویران نہیں کرو گے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم آج میرے گھر کو آباد کرنے کا وعدہ کر لو، رزق سے دسترخوان میں آباد کروں گا، سیکیورٹی سے نہیں بلکہ اپنے حکم سے میں اللہ تمہاری حفاظت فرماؤں گا۔ اتنا سا مسئلہ ہے جو آپ کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آؤ اس گھر والے رب کی عبادت کرو۔ بازار آباد مسجد ویران، کاروبار آباد مسجد ویران، شادی بیاہ کی تقریبات آباد مسجد ویران۔ میرے عزیزوں بتاؤ ایمانداری سے اللہ کے گھر کو اجاڑو، ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ مسئلے حل کرنے والا کون؟ اولاد دینے لینے والا کون؟ بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ سٹوں میں گندم کے دانے بڑھانے والا کون؟ کماد میں مٹھاس دینے والا کون؟ کماد کی فصل کو بڑھانے والا کون؟ عزت ذلت کا مالک کون؟ بچہ بچی دینے والا کون؟ مکان دینے والا کون؟ لباس دینے والا کون؟ سکون دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ جب ساری چیزیں اللہ نے دینی ہیں تو حکومتوں کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ جب یہ آئی تھی سکون تھا، اب یہ آ گئی بیڑا غرق ہو گیا۔ 75 سال سے سکون تمہیں ملا کہاں؟ ووٹ بھی تمہارے سے لیے، تھپیڑے بھی تیرے میرے منہ کے اوپر مارے۔ کہاں چلے گئے چودھری صاحب؟ دعا فرمایا ہے وہ موت میتوں کے اندر ہی گھوم کر کے بیٹھ کے رونے والے نظر آتے ہیں پورا پورا سال تمہیں۔ بھائی عبد الشکور صاحب اللہ تیرا بھلا کرے، جو خود اپنی کرسی بچانے کے لیے ساری رات سوتے نہیں، تیری میری ہدایت کے لیے مسلح پہ کیسے روکے دکھائیں گے؟
جنہوں نے اقتدار پانے کے لیے نہ بیٹا چھوڑا، نہ بیوی چھوڑی، نہ ماں چھوڑی، نہ دھی چھوڑی. آرینی ویڈیو وائرل ہو گئے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایسے کو کرسی چھوڑنا دور کی بات، دنیا چھوڑ کے چلا جاتا کہ میرے باپ کی غیرت پر، میرے دادے میرے نانے کی داڑھی کے اوپر ان لوگوں نے انگلی اٹھا دی، میں پھر بھی اقتدار کے چکر کے اندر مجھے ننگا کر کے ویڈیو کے اوپر دکھا دیا، ننگی کر کے میرے ساتھ لٹا دی. میں پھر بھی کہتا ہوں سیاست کے اندر ہوتا ہے، ایسی سیاست ہے خبردار، نہ موٹ مانگنے آنا نہ موٹ دیں گے. ہم تو اس سیاست کو مانتے ہیں جس سیاست کو جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آج بھی اس سیاست کا ڈنگا خلافت راشدہ زندہ باد سے بج رہا. ہمارا تو وہ سیاست ہے. ہمارے دسترخوان اجڑ گئے، ہمارے گھر اجڑ گئے، ستیہ ناش ہمارا ہو گیا. تمہاری گاڑیوں پہ مٹی پڑ جائے تو پرچے ہو جائے. کسی کی عادت کرنے کے لیے، کسی مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے 8 دن پہلے گلیوں کی صفائی ہو، اب تمہاری گاڑی کے پہیے کو مٹی لگ جائے، تم اس گلی کے اندر آنا نہیں چاہتے. اور میرے عزیزوں، ریاست مدینہ کے طلبگار ہو، خدا کی قسم نہ میں آج تک حکومتوں پہ بولنا نہ مجھے بولنا آتا ہے. ہماری سردردی کوئی نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرتی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں. ہمیں کیا اقتدار کی کرسی کا، اقتدار جانے کرسی والا جانے. رب اکبر کی قسم ہے، جو مسلح کی اللہ نے بادشاہی دی، وہ صدارت کی کرسی پر بھی مزہ کوئی نہیں آتا. حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن پاک بند کر دیا اور اپنے خادم خاص سے وزیر سے کہنے لگے، میاں اللہ تو سچوں کا ساتھ دینے کو کہہ رہا ہے، ہم دولت کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ ہے کون سچا؟ انہوں نے کہا میاں جی اگر خیال آپ کو آ گیا تو ایک اللہ والا تیرے پڑوس میں سچا رہتا ہے، اس کا نام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ. بلا وجہ وہ گھر سے نکلتا نہیں، بلا وجہ مصلی چھوڑتا کوئی نہیں. ہارون رشید بھی بہت بڑا اللہ والا تھا. فرمانے لگے مجھے ان سے ملاقات کا ٹائم لے دے. اگر میرے ساتھ کوئی کہے کہ آپ کے یہاں کے ایم پی صاحب ملنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا عبد الحنان کے لیے بیگ میں سے کپڑے لے کے آؤ، میں کپڑے بدل کر کے اسکوٹ بدل کے ذرا جاؤں گا. منہ تو دھو لینے، ٹیشو پیپر صاف کرنے دے، جوتے دھونے پہننے دے، گھر کا کرسی میز تو بدلنے دے، اپنا ہی تو پڑوسی کا لے کے آنے دے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے مسلح پہ بیٹھے، کچی جھونپڑی کے اندر بیٹھے. قاصد نے آ کر، وزیر نے آ کر پیغام دے دیا، خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے، بادشاہ بر اعظم پر حکومت کرنے والا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تخت والوں کو مسلح والوں سے آج کا کیا کام پڑ گیا. ہماری لائن علیحدہ، ان کی لائن علیحدہ. حکومتیں بھی سیدھی تھی، اقتدار بھی سیدھا تھا. عوام الناس کے لیے آسانی کے فیصلے ہوا کرتے تھے. جب اقتدار والے مسلح والوں کے قدموں میں آیا کرتے تھے، اب مسلح والے اقتدار والوں کی کرسیوں کے پائے پکڑنے لگ گئے. خدا کی قسم اللہ نے، دنیا تو دور کی بات ہے، دینی کاموں کے بھی اللہ نے حالات تنگ فرما دیے ہیں. بات تو اس آجی حمد الوہاب صاحب نبر اللہ مرقدوں کی کرتے ہو، جس کے پاس وقت کے حکمران بین چیک لے کے آئے تھے، جتنے مرضی پیسے کاٹ لو اور پرائیویٹ کے مرکز میں لگا لو. اور اللہ اکبر، یہ مرکز ہم نے پیسے کے لیے نہیں بنایا، یہ مرکز ہم نے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے بنایا. دین بھی دے جا تیرے کروڑوں سے زیادہ، ورنہ یہ پیسے لے جا. اگر تیرا چیک ہم نے ہاتھ سے پکڑ لیا تو اللہ سے لینے کا ہمیں راستہ بھول جائے گا. قاری صاحب، زندگی میری بھی گزر گئی، 52 سے 53واں سال شروع ہو گیا. یقین جانو بڑے بڑے میں نے سٹیج دیکھے، اتنے سے جلسے سننے کا شوق تھا، پھر اتنے ہوئے جلسے کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. تقریباً 36 سال مجھے اس خلافت کے ارد گرد گزر گئے. اور الحمدللہ اس پگڑی کے پلوں میں 22 خانقاہوں کی پاکستان اور بیرون ملک کی الحمدللہ بڑی بڑی خانقاہوں کی 22 خانقاہوں کی نسبت الحمدللہ یہاں موجود ہیں. اللہ کے فضل سے اجازت بھی، سند بھی، خلافت بھی، ہر چیز کی اعتماد بھی خانقاہوں کا دے دیا. بعد
اکابرین نے تو یوں فرمایا ایک اجتماع کے اندر کہ ہم نہیں بیٹھے، عبد الحنان نہیں بیٹھا بلکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کرو اس کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ خدا کے واسطے میرے پیارو، امیر اپنی جگہ، اقتدار اپنی جگہ، کبھی پیسے کو پیسہ سمجھ کر اقتدار والوں کو خدا کی قسم یہاں میز پر نہ لانا، اللہ کا بندہ لے کے آنا۔ جب تک یہ فقیروں سے اسٹیج سجتے رہے، جب تک ان مسکینوں سے اسٹیج سجتے رہے، خدا کی قسم، اور جب تک آپ کی جیبوں سے 10 20 روپے نکلتے رہے، اللہ کا قرآن بھی آباد رہے گا، محمد رسول اللہ کا فرمان بھی آباد رہے گا۔ ہم نے اناروں کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھا۔ ہم نے تو شاملی کے میدان میں خدا کی قسم تلواروں کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سیکھا ہے۔ یہ دیسی مرغیاں، یہ روٹی فلانا، خدا کی قسم روٹی کا لقمہ کھاتے کسی کو اور کو احساس ہو عبد الحنان کو بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا، اتنا بڑا لفافہ بھی لے کے آیا تھا، نخرے پک کر کے آیا تھا، روٹی بھی کھا کے آیا تھا، نقص بھی نکال کے آیا تھا، ہماری ٹوپی تو پہلی خالی ہے، ہم بد عمل سے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم کسی کے دسترخوان کے بارے میں غصہ بھی بڑھا جاتا ہے لیکن ندامت بھی ہوتی ہے، استغفار بھی اللہ سے کرتے ہیں، اللہ پکڑی نہ۔ اوقات تو ہماری ایک پانی کے گھونٹ کی نہیں، لیکن قرآن کی برکت سے جیسے فقراء کے دسترخوان نہیں ہوتے، فقیروں کے دسترخوان سجا دیتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی جھولی پھیلا کے، اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ، بیٹی کے لیے جنت سے جوڑے منگوا سکتے تھے، جنت کا جہیز منگوا سکتے تھے، عائشہ کے دامن پہ ٹاکیاں دیکھ کر خدا کی قسم جنت کی ندائیں منگوا سکتے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر، نوشا والوں کو فرما دیا، دارالدین پناہ والوں کو، اگر میں نے جنت کے ریشم کے لباس پہنوا دیے تو اللہ اکبر پیون والے لباس پر پہن کر گزارا کرنا کون سکھلائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، کس بات پر؟ تلوار پر، عمر کی للکار پر بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ پرچہ جو لے کے آئے گا، عمر بتاؤ تیرے پیمن میں ٹاکیاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے لگے 17۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، میں نے تو 16 گنی ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کی 17 پیمن لگے ہوں گے وہ فاتح بیت المقدس ہوگا، تیرے تو کپڑے پہ 16۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل اٹھا دی، فرمایا 16 یہاں نظر آ رہی ہے، ایک ٹاکی یہاں نظر آ رہی ہے، فرمایا حق ہے، سچ ہے، آج سے پہلے جو لکھ دیا وہ ہو گیا۔ بیت المقدس کوئی گھوڑوں والی فوجیں فتح نہیں کرے گی بلکہ 17 پیمن والا لباس پہننے والا فتح کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ ملک شام گیا، بڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، یہ وہی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پہلی آب دوز پانی کے اندر اتار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا ہمارے پاس تو تلواریں بھی کوئی نہیں، منجنیقیں بھی کوئی نہیں۔ آپ مسجد میں چلے گئے، کوئی دوسرے ملکوں سے فورسز نہ مانگی، مسجد میں چلے گئے، ساری رات مصلے پر بیٹھ کے روتے رہے۔ صبح جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک مجذوب فقیر آیا، اس نے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں کے حل کے اندر دیکھے، فرمایا فقیرہ مصلے پر ساری رات بیٹھ کے روتا رہا، کہاں کہ تیرا رونا اللہ کو پسند آیا، تیرے رونے کی برکت سے اللہ نے بحری بیڑا پانی کے اندر غرق کر دیا۔ وہ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا جو اللہ کو تو نے مصلے پر سر زمین پہ رکھ کر دکھایا اور رو کے دکھایا، مالک کو تیرے آنسوں پر اتنا پیار آیا، ان 2 آنسوں کے اندر اللہ نے بحری بیڑا غرق کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر آیا کہ حضرت مبارک ہو، فتح ہو گئی، ایسا پانی نے غوطہ کھایا، فوجی بھی غرق ہو گئے، بحری بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں نے فضیل بن عاص سے ملنا ضرور ہے، 3 شرطیں رکھی۔ میرے سے ملاقات کی پہلی شرط دن کے اجالے میں نہیں آنا، رات کے اندھیرے میں آنا ہے۔ اگر آپ دن کے اجالے میں آئے تو لوگوں کی امیدیں اللہ سے ہٹ کر حکومتوں کی طرف چلی جائیں گی،
اور لوگ کہیں گے دیکھو جی بادشاہ فقیر کے دروازے پر چل کے آیا، میرے لوگوں کو بادشاہ سے لینا نہیں سکھایا، میرے لوگوں کو مسلح پر بیٹھ کے اللہ سے لینا سکھایا۔ خبردار، سادے لباس میں آئیو، کوئی شاہی لباس میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر، یہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ چہرے نہیں دیکھے جاتے، یا کپڑے نہیں دیکھے جاتے، یا مال نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو دل کی منڈی ہے، یہاں تو دل و قلب دیکھا جاتا ہے کہ اس دل کے اندر پاپ بھر کے لایا یا اللہ کی محبت بھر کے لایا ہے۔ چل کپڑے دوسرے پہن کے آئیں۔ تیسرا، تیری میری ملاقات کی شرط ہے، جب تو میرے آستانے میں، جب تو میرے خیمے میری جھونپڑی میں آئے گا تو میں چراغ بند کر دوں، خبردار روشنی کی مجھے نہ کہنا، تیری مجھے ملاقات اندھیرے میں ہوگی۔ ہارون رشید رحمت اللہ نے ساری کڑوی شرطیں قبول کی۔ جب ملاقات کے لیے اندھیرے میں گئے اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے جا کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے انہیں فرمایا جی آیا نصد بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا، آپ آگے ہمارے گھر، اللہ اکبر، واجدار بارے نعرے ہو گئے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کر کے ہاتھ ملایا، الفضیل بن عیاض رحمت اللہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت کا ماس پکڑ کر یوں کر کے جوڑ دیا، فرمایا کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جس کی کھال کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہکے بکے رہ گئے۔ کل والے نہ حال پوچھا نہ چال پوچھی، اس ہاتھ کو جہنم میں کیسے جلائے گا؟ فرمایا جس رستے پہ منزل تلاش کر رہا ہے، یہاں تو منزل نہیں ملتی، یہاں تو گمراہی ملتی ہے، منزل تو یہاں ملے گی۔ اللہ اکبر، اس مسلح کے اندر اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج جوتے کی نوک پہ مار دیتا ہے۔ اتنی سی بات ولی کی سمجھ میں آ گئی، پھر وہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہوا کرتا تھا، خدا کی قسم بغل میں اس کے مسلح ہوا کرتا تھا، دن مخلوق کی خدمت میں کرتا تھا، رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے رویا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو میرے عزیزو دنیا کے دھندے، جس نے روزانہ لاکھ روپیہ کمایا روٹی اس نے بھی دو کھائی، جس نے بھیک مانگی روٹی بھی اس نے دو کھائی۔ وعدہ فرمایا میرا بندہ دنیا کی زندگی ہر چیز کا وعدہ میں کر رہا ہوں، آخرت کا وعدہ میں کوئی نہیں کر رہا۔ دنیا کی زندگی کی فکر نہیں کرنی اور آخرت کی زندگی کی فکر نہیں چھوڑنی۔ دنیا کی زندگی بے فکری ہو کے گزار دے اور آخرت کی فکر کے لیے دنیا کی بے فکری کو ختم کر دے۔ رزق دوں گا، مال دوں گا، دولت دوں گا، ساری چیزیں دوں گا، لیکن آخرت کی کامیابی رو رو کے مانگنی پڑے گی، اس کا میں تیرے ساتھ وعدہ کوئی نہیں کرتا۔ آج میرے بیویوں بتاؤ، آخرت کے بارے میں کہہ رہے اللہ نبی وارث ہے اور دنیا کے بارے میں کہتے کہ ماما گنی تے کھاواں گے کتنے، ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گاؤں والا شہر کے اندر میرے عزیزوں سامان لینے کے لیے آیا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تھیلا بھر لیا۔ اس آدمی کو عقل مند نہیں کہیں گے، اس کے سامان کی گارنٹی کوئی نہیں دیں گے، جو اس راستے پر گھر واپس جا رہا ہے، جس راستے پہ ڈاکو ہے، چور چکیرے ہیں، جس راستے پر میرے عزیز و رہزن ہیں، جس راستے پہ لٹیرے ہیں، 10 مرتبہ سمجھایا بھائی اس راستے سے نہ جانا، اس راستے سے جانا، یہ مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، اس راستے پر نہ جائیو، جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر چاہتا ہے مال بھی تیرا محفوظ رہے، اگر چاہتا ہے میرا بندہ جان بھی تیری محفوظ رہے، تو راستہ میں تیرے لیے چوز کرتا ہوں، راستہ میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس راستے پر جا رہا ہے جس راستے پر تیری خواہشات پر نہیں ہے، اس راستے پہ جا رہا ہے جو دنیا کی محبت تیرے دل کے اندر آ رہی ہے، کوئی گارنٹی نہیں، تیرا ایمان بھی بچے گا، تیرا مال بھی بچے گا، تیرا وجود بھی بچے گا، اس راستے پر آ جا۔ وہ راستہ کون سا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تقوی اختیار کر، احسان کرنے والا بن۔ تقوی کیا ہے؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوڑ دے، اور احسان کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے میں جلدی کر۔ دو کام تو کر کے دکھا لے، دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ تجھے کر کے دکھا رہا۔ اتنے دیر آسان اللہ نے قرآن میں بتا دی، پھر بھی کوئی نہیں سمجھ رہا۔ پھر سن، بھائی بھائی کا اتنا حمایتی کوئی نہیں، بیوی شوہر کی اتنی حمایتی کوئی نہیں، بیٹے اولاد ماں باپ کی اتنی حمایتی کوئی نہیں، پیر مرید کا اتنا خیال نہیں کرتا، شاگرد استاد کا اتنا خیال نہیں کرتا، مالک ملازم کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کا خیال کر رہا۔ گلے میں سے پیسے کھٹ گئے،
کہا سر جی پتہ کوئی نہیں، دوائی کی رسی غائب ہو گئی، کہاں گئی؟ سر جی پتہ کوئی نہیں، آئندہ نہ کری، معافی نہیں ملے گی، گلاس توڑ دیا، یار تمہیں تماشا بنایا، حرام کی کمائی ہے، سودا لینے گیا تھیلی پھٹ گئی، یار تیرا کام دھیان اس کوئی نہیں میاں، اپنا حساب لے کے چلتا بن، کہتا بابا جی اتنا معاف کر دو، کہتا گنجائش کوئی نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، 5000 مرتبہ بھی توبہ توڑ دی پھر آ جا، صبح توڑی شام پھر آ جا، شام توڑی رات پھر آ جا، رات کی صبح توڑ دی دوپہر کو پھر آ جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ پہچان لے گا، فرمایا میرا بندہ رات کا اندھیرا ہو، کمرہ ہو اور یہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہو، سولر سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا ہو، جنریٹر بھی تیل کے بغیر چلتا نہ ہو، اندھیرا کو اندھیرا، بچہ اس کمرے میں، ماں اس کمرے میں، بچہ اس کمرے میں رو کے دکھائے، ماں اندھیرے میں تلاش کر لیتی ہے، بندہ مصلی پہ رو کے دکھائے، اللہ کی رحمت مصلی پر تلاش کر دیتی ہے، جیسے بچہ ماں کے سینے میں لگنے میں دیر نہیں کرتا، جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے سینے سے لگانے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، شام کو مرد گھر آیا، بیوی کہنے لگی تو پتہ ہے تھوڑے پتر نے کڑے لاڈ کیتے نے، کتنا سا بھگوڑے میں کیا کیا کہ روٹی بھی پوری، دودھ بھی میں نے سے 2 مرتبہ پلایا، اتنی مرتبہ پلایا کہ گڑ گڑ کر کے الٹیاں کرنے لگا، پیمپر کی صاف تھا، میں نے پاؤڈر مسک پہ لگایا، سرما لگایا، میں نے سفید رنگ کی بالکل باریک سی چادر دے کے اسے سلایا، مچھروں نے بھی تنگ نہ کیا، لیکن میں جب اس کے پاس سے گزری تو اس نے آنکھیں کھولا، آنکھیں کھول کے مجھے ری کر کے دکھایا، جب میں نے اسے کہا ہاں پترا او میرے لاڈلیا کی، اس کا ری ہاں کے اندر بدل گیا یا اس میں لگ گیا، لیکن اس کی ری میں ایک کشش تھی کہ اس نے برتن دھو رہی تھی چھوڑ دیے، اس نے ری کی میں نے جھاڑو دیتی چھوڑ دی، اس نے ری تھی میں نے ہڈیاں بھوننی چھوڑ دی، اس کی ری نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، لیکن اس کی ری کسی درد کی وجہ سے نہیں تھی، شوق کے ری کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تو اپنے شوہر کو اس کی ری سمجھا رہی ہے، میں بندو اپنے رحمت کی تمہیں ری سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح بچے کو کوئی درد نہیں ہوتا، ری کرتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر دے، پتا بھی ہے بلی کو ابھی چھیچڑا ڈلا تھا، پتا بھی ہے بلی نے ابھی دودھ پیا تھا، پتا بھی ہے بلی نے ابھی روٹی کھائی تھی، چوہا لے کے آئی تھی، لیکن گھر میں کہتی میاؤں 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 میاؤں، گھر والوں سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، بندے جب تو جھوٹا ہی مجھے میاؤں میاؤں کر کے دکھائے گا، گھر والے ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، تیری میاؤں میاؤں پر اللہ تیرے پر رحمت والی چادر ڈال دیتا ہے۔ آج اسے کسی بہانے میرے پاس موٹر سائیکل یہاں سے گزر رہی، مدرسہ نور اسلام سے اس ساؤنڈ سسٹم سے عبدالحنان کے بعد جا رہی، اس نے موٹر سائیکل روکی، اللہ اکبر، انہیں دوسرے سے پوچھا اے شور کے شہدہ ہے، انہیں کہا مدرسہ نور اسلام میں جلسہ ہو رہا ہے، ایک خطیب قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں کہا اچھا سبحان اللہ، آیا نہیں، چندہ نہیں دیا، جلسے کی تیاری میں شامل ہوا، وہ کریم اتنا ہے، اللہ کی قسم اس کی اگر سبحان اللہ پسند آ گئی تو اس پر بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں، تو کپڑے کے بازار میں نظر آتا ہے اے میرا بندہ، تو جوتوں کی مارکیٹ میں نظر آتا ہے، تو فروٹ منڈی میں نظر آتا ہے، تو غلہ منڈی میں نظر آتا ہے، کبھی رحمت والے بازار میں نظر آتا ہی نہیں ہے، میرے بازار میں بھی تو آ جا، گناہ دے کے چلا جا، کتنے 100 کے بدلے 100، نانا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گن گن کے دینا تیرا کام ہے، بغیر گنے تیری جھولیوں کو بھر دینا میں خدا کا کام ہے، تو دے گا ہٹا نوٹ، تو دے گا نمبر کوئی نہیں، تو 100 دکھا کے 10 دے گا، میں 10 دکھا کے ہزاروں دے دوں گا، اے بندے نہ حساب لوں گا نہ تیرے دیے کا شمار کروں گا، لیکن ایک بات ہے، ہر ایک سے بے وفائی کر جانا، میرے سے نہ کرنا۔ بیوی سے ناراض وصولہ، شوہر سے ناراض وصولہ، ماں باپ سے اولاد وصولہ، اولاد سے ناراض وصولہ، میرے بندے میں جب تیرے سے ناراض ہوں تو میرے سے صلح کیوں نہیں کرنے آتا؟ پھر اس کا مطلب ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، میں تجھے بندے
بندہ سمجھ گیا تو مجھے خدا ہی نہیں سمجھا. اللہ پتہ ہے مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ پتہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. زنا کر دیا لیتی دیتی چل جائے گی، چوری کر کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی، جھوٹ بول کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی. یہ سارے گناہ بڑے چھوٹے. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، معاف بھی کر دوں گا، نیکیوں میں تبدیل کروں گا. لیکن دو گناہ اتنے کڑوے ہیں، دو گناہ اتنے کڑوے ہیں جو دریاؤں کے پانی کو کھارا کر دیتے ہیں، ہواؤں فضاؤں کو کڑوا کر دیتے ہیں، آسمان اور زمین کے ماحول کو گندا کر دیتے ہیں، انسان کو بلندی سے اٹھا کر پستی میں پھینک دیتے ہیں، اس وجود کو جو خوشبوؤں کا مالک ہے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. وہ دو گناہ کون سے؟ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بندے سب کچھ کرنا معاف کروں گا، لیکن یہ گناہ نہ معراج میں معاف کروں گا، نہ شب برات میں معاف کروں گا، نہ لیلۃ القدر میں معاف کروں گا، نہ دن کے اجالے نہ رات کے اندھیرے میں معاف کروں گا. خبردار میرا شریکہ نہ لے کے آنا، نہ کھڑی لانا، نہ پڑی لانا، نہ جھکی لانا، نہ کھڑی لانا، نہ ٹہری لانا، نہ زندہ لانا، نہ مردہ لانا، نہ چادر لانا، نہ کوئی چھوارا لانا، کوئی لکڑی لانا، نہ سونے کی نہ چاندی کی. سب کچھ برداشت کروں گا، معافی دے دوں گا، لیکن جب میرے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا معاف نہیں کروں گا. اللہ کیوں؟ فرمایا تیرے جسم کے اندر ایک جھاڑو کا تل کا پھاس چپ جائے، تیرا اتنا سا جسم پانچ چھوڑ کا برداشت نہیں کرتا، اور میرے ساتھ کوئی لا کے شریک کر دے، زمین آسمان کا مالک وہ شریکہ کیسے برداشت کر سکتا؟ کبھی کسی معاملے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، خبردار نگاہ میری طرف اٹھانا، خبردار کسی اور کی طرف، ماں باپ بہنوں بھائیوں رشتہ داروں، نا 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 نا، نبی بھی سامنے کھڑا ہو، لینے کے لیے نگاہ میری طرف اٹھانا. کیوں؟ نبیوں نے کس سے مانگا؟ ولیوں نے کس سے مانگا؟ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے تھے، کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے اوپر تھے، کس سے مانگا؟ زکریا نے بڑھاپے کے سفید بال دکھا کے کس سے مانگا؟ ماں مریم نے محراب میں بیٹھ کے کس سے مانگا؟ اللہ. آیت قرآن میں اس محراب کے پاس کلما دخل علیہا زکریا، جامع مسجد قبوی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں، اس محراب میں جب ماں مریم بیٹھی تھی، میں وہاں اوپر کے ہاتھ پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ تیری بندی بیٹھی تھی جس کو زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اللہ اکبر. جب زکریا علیہ السلام نے ماں مریم کے پاس بے موسمی پھلوں کا ٹرے دیکھا تو کونے میں وہاں چلا گیا اور کہا تھا انی وان الازم منی واشتعل الراس. بڑھڑا بھی ہو گیا، بال بھی میرے سارے بھگے ہو گئے. جیسے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، زکریا کی جھولی میں بیٹا دے سکتا ہے. میں نے کہا اللہ یا مریم نے مانگ کے دکھایا یا زکریا نے مانگ کے دکھایا. سامنے بابا یحییٰ کی قبر ہے علیہ السلام. اللہ میں بھی کھڑا ہو گیا. اللہ جس طرح زکریا ماں مریم کو مایوس نے کیا، اللہ مجھے بھی مایوس نہ کرنا. اللہ ہدایت والی زندگی دینا، ہدایت والی زندگی پر استقامت عطا فرمانا. موت آئے، رستے میں آئے، بستر پر نہ آئے، لگتا ہے اللہ نے اس گھڑی کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. میرے پیاروں شرک معاف کوئی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک، خبردار نہ کرنا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خبردار ہر گناہ معاف کروں گا، یہ معافی کوئی نہیں. دوسرا وبالوالدین احسانا، ماں کو نہ خرچ کر کے احسان جتلانا، کپڑے بنا کے نہ ماں کو ڈانٹنا، جوڑے بنا کے ماں کو موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہے کھوں کھوں کرتی جا رہی ہے، گالیاں دے دے کے جھڑک جھڑک کے ڈاکٹر کی دکان پہ نہ لے کے جانا. خبردار موٹر سائیکل بھی اتنا آہستہ چلانا کہ جم پر اسے جھٹکا نہ لگے. اگر جم پر جھٹکا اسے لگ گیا تو قبر کا کھٹکا تجھ کو لگ جائے گا. خبردار ان کے کمرے میں جانا یوں کر کے چینوں کو، ماں باپ کا تو چہرہ دور کی بات، خبردار گھر کے اندر گلاس کو بھی یوں کر کے نہ دیکھنا، ورنہ تیرے عملوں کا ٹوکرا تیرے منہ پر مارنے میں دیر نہیں کروں گا. ماں باپ کے کمرے میں جائیو، خبردار ان کے آگے پیچھا کر کے کھڑا نہ ہونا، ورنہ جنت کے راستے
طبقے سے رو کے دکھا دیا، پھر ایسا قبر میں لٹا کے رلاؤں گا ساری دنیا تجھے چپ کرائے تو چپ کرا نہیں سکے گی۔ خبردار ماں باپ پر خرچ کر کر قاری عبدالشکور کو، قاری عتیق کو آ کر مسئلہ نہ پوچھو اور یہ نہ کہیو سا چار بھرامی اللہ اکبر، کوئی دکان والا کوئی مکان والا، میرے 7 بچے ہیں، ماں باپ بھی میرے ذمہ ہے، بولی سا مسئلہ چا دسو ماں پیانوں میں خرچ کرو یا برامدے گول توڑنا۔ خبردار اگر کسی گھر کے اندر ماں باپ ہو تو منت کر کے اپنے گھر کے اندر لے آنا، تو لاکھوں کا شو روم بنا لے برکت نہیں آئے گی جو اللہ ماں باپ کے سفید بالوں سے برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ ہے تو دعائیں لے کے گھر سے نکلا کر، مر گئے تو ان کی قبروں پر جا کے دعا کیا کر، زندوں کی دعا بھی اثر لائے گی، ان کی قبروں کی زیارت بھی اثر لے کے آئے گی۔ یہ تربیت کہاں سے ملا کرتی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کون سے اسکول میں پڑھی تھی؟ بھائیوں کا پیار، وہ ٹافی منہ میں ڈالی، وہ 5 پیسے کی 5 ٹافیاں کی ہوئی، مینو بھی کھوا اپنے منہ دی اودے منہ دی اپنے منہ پا لئی، پھر مجھ کٹ کے بھائی تو کنی کھاتی، تیری بڑی میری چھوٹی، گل پا لی۔ وہ مونگ پھلی چھیلنا، پردانے تکیے کے نیچے رکھنا، پہلے اپنی کھا پہلے تو کھوا، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ماں نے دینا، ایک برتن کے اندر کھلانا، ایک گلاس ایک پیالے میں سارے بھائیوں نے پانی پی لینا، 2 کی جتیاں ہی 4 نے پہن لی، کبھی ایک پہن کے باہر چلا گیا کبھی دوسرا پہن کے چلا گیا، ایک سویٹر پر 10-10 کا گزارا ہونا، ایک منجی پر 4-4 کا سونا، اور ماں کا دوپٹے کا پنکھا بنا کے یوں کر کے جھلنا، ماتھے کا بوسہ لینا، آ گئے سارے۔ باپ کا بوڑھے گھر کے اندر آنا، بیٹوں کا گودی چڑھنا، نہیں ابو میرا ہے ابو میرا ہے، ارے سارے عدالت میں کھلو کے کہتے ہیں سارا بھی تیرا ہے تیرا ہے۔ اللہ بہنوں کا بھائیوں پر مان رکھنا، اس وقت بہنوں کا بھائیوں پر مان تھا، آج بھائیوں کی بہنوں پر ڈانٹ ہے۔ وہ بھی کہہ رہی اللہ کرے تو میرا بھرا بڑا بن دا، وہ کہتا اللہ کرے تو میری بہن نہ بن دی۔ میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، خدا کی قسم رات 1 بجے پورا گھرانہ میرے سے بیٹھ ہوا، رات 1:30 بجے طلاق یافتہ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھائی شوہر کا گلہ نہیں کیا، اس نے ساس نہ سسر کا گلہ کیا، اس نے اپنے صرف باپ کا گلہ کیا۔ یعنی مولوی صاحب یہ تو عام رسم و رواج ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں سمجھتا، ہمیں تو گلہ شوہر پہ نہیں اپنے باپ پہ رونا آتا ہے، آج تک اس نے ہمیں بھیج دے نہیں سمجھا۔ اخلاق اس نبی کے دکھاتے ہو، اس کے کندھے پر اس کے نواسے پیشاب کر دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر، اما فاطمہ ابا علی کھڑے ہیں، حضرت حسن بچے پتہ نہ لگا نانا محمد کے سینے پر پیشاب کر دیا۔ جب ماں فاطمہ نے کپڑا کھلے وہ نبی کا گلہ دیکھا، حضرت حسن کو گھور کے دیکھا اور یوں کر کے جھجوڑ کے پکڑنا چاہا، حضور نے فرما دیا ہے فاطمہ پر ہٹ جا تو بے شک ماں ہوگی، اب نہ جانے یا نواز نہ جانے۔ مجھے کس نے کہہ دیا محمد پیشاب سے ناپاک ہو گیا؟ آج دھیے گھر کے اندر جاتی ہیں، اللہ اکبر، بچے کہتے ہیں امی نانے نے کمرے تو کڑ چھڑیا، اما نانے نے سہ کھولی، نانے نے میرے چپیڑ مارتی۔ نہ میرے پیاروں، جب تک زندگی کے اللہ نے سانسوں میں سانس وجود میں دیے، بہنوں کو بھابھیوں کو سپرد نہ کرنا، انہیں پردے میں انہیں علیحدہ بٹھا کے کبھی سننا، تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو شوہر نہیں سنتا، تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو جوان بچہ نہیں سنتا۔ ہمارے مہاجروں نے کہتے گڑ نہ دے، گڑ والی بات ہی کر دے، ٹھیک ہے تو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن ان سے ہنسنے کا حق بھی تو نہ چھین۔ یہ کردار کس نے بتایا؟ جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یار کے ساتھ یاری بدلا دی، تیرا میرا یار چوک پہ دھوکہ دے جائے گا۔ جو اللہ نے اپنے نبی کو یار دیا، آج بھی حضور کے روزہ ہمارے ساتھ آرام فرما رہا۔
تیری بیوی 4 پیسے دے کے دھوکہ دے جائے گی. اللہ نے جو نبی کو عائشہ دی، خدا کی قسم لوگ کہتے سسرال میں اچھا نہیں لگتا، یا سونے مصطفیٰ کو دیکھ آج عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہا ہے. کہاں سے لاؤں میں ایسی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، وہ کونے میں بیٹھ کے مرہون کے بھر بھر کے رونے لگ گئے. گھر لیا کر لگی خیر ہوگی. عمر کسی دشمن نے حملہ کر دیا کہ نہیں؟ عمر کوئی بیماری کا نہیں کہا. اچھا کئی دن سے بھوکا ہے، تڑپ نے آپ کو رونے پہ مجبور کر دیا نہیں؟ کرتا جھگا جگہ سے پھٹا دیکھا، عمر کپڑے پہ رویا نہیں؟ ننگے پیر عمر کئی دن پھر رہے. عمر کے پاس جوتا کوئی نہیں. عمر جوتا نہ ہونے کی وجہ سے مدینے کی دھرتی کی گرماہٹ تیرے پیروں پر لگ رہی ہے، کہیں بھی کوئی نہیں. پھر رونے کی وجہ بتا کیا؟ کسی نے گالی دے دی، کسی نے دکھ دے دیا کہ کچھ بھی نہیں. عمر بتا پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہ جب آج مسجد نبوی سے نکلا ہر کوئی واہ عمر کہہ رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا عمر تیرے درے نے زمین کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری چادر نے آگ کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا تیرے اشاروں نے ہواؤں کے رخ بدل دیے، کوئی کہہ رہا تھا تیرے خط نے دریاؤں کے رخوں کو موڑ دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری گھور نے بکری اور شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. یہ سارے القابات مجھے ملے. ہر کوئی کہہ رہا تھا عمر تو نے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر دیا. گھر بیٹھا بچوں کو، بہووں کو، پوتوں کو تجھے دیکھا، دل کے اندر خیال آیا باہر والوں کا حق ادا کر دیا، پتہ نہیں تیرا بھی میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. کون کہہ رہے اپنی بیوی کو کہہ رہے؟ کون کہہ رہے جو زمین پہ بولے آسمانوں پہ خدا قرآن میں بولتا ہے؟ کون بولے شیطان رستے چھوڑ کے بھاگے فرشتے زمین پہ اتر کے سلام کرے؟ کون بولے فرمایا ماں مر جائے اولاد روئے، اولاد مر جائے ماں باپ روئیں گے. عمر جی دن تیرا جنازہ اٹھ گیا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. یہ عمر اپنی گھر والی سے کہہ رہے ہیں میری گھر والی تیرا کوئی حق میرے پر ہے تو بتا. اب گھر والی کا سر نیچے ہو گیا کہ نہیں عمر دکھ تو ہے کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے کی ناراض تو نہیں ہوگا کہ نہیں؟ عمر تو نے سب کا حق ادا کیا، میرا حق تو نے کوئی ادا نہیں کیا ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا. اپنی بیوی سے کہنے لگے بتا میں نے تیرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ کہ عمر دن مخلوق کی خدمت میں رات مصلے پر روتے گزر جاتی ہے، تجھے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہوں. میرا بھی تو کوئی حال پوچھے، مجھے بھی تو پوچھے کپڑے کیسے پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے کھانا کیسا پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے بستر کیسا پسند ہے، مجھے بھی پوچھے بیمار ہے صحت مند ہے، مجھے بھی پوچھے تو تنہائیاں کیسے گزارتی ہے، مجھے بھی تو کوئی ہنسانے والا ہو. عمر خدا بھی راضی مخلوق راضی، لیکن عمر میں تیرے سے راضی ہوں لیکن مجھے تیرے سے گلا ہے. اللہ حضرت عمر نے جتنی نہیں اٹھائی کھلا نہیں مارا. واہ نبی کی عمر نہیں کر کے ہاتھ جوڑ دیے بیوی کے آگے. فرمایا یہاں معاف کر دے، خدا کے سامنے شکایت رکھ رہی ہو، جو دکھ دینا ہے جو بدلہ لینا یہاں لے لے. اللہ کے سامنے عمر کے بارے میں کچھ نہ بولنا. بیوی بڑی سیاڑی تھی، کیا لے گی عمر حق معاف کر دوں کہ بتا ایک شرط ہے. یوں نہیں کہا بیت المال میں سے سونے کے کنگن لا دے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے کانچ کے ڈھیر لا دے، من پسند کے کپڑے لا دے، یا روزہ رسول کے پاس ہی زمین میرے نام الاٹ کرا دے. جہاں بیٹھی تھی وہاں سے رخ حضور کے روزہ انور کی طرف اوڑا. اس روزے والے سے میں نے سنا عمر تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، یہ جب جنت میں جائیں گے ابو بکر عمر تو ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے. اس روزے والے سے اپنے کانوں سے سنا عمر حق معاف کرانا چاہتا ہے. کہ جی کیا پھر وعدہ کر، کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ. کہنے لگے وہ وعدہ نہ کرنا جو عمر پورا نہ کر سکے، کرنا عمر حق کرنا پڑے گا. عمر نے کر کے ہاتھ کیا کہ عمر وعدہ کر اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ جنت میں لے کے جائے. عمر کی پونکیں نکل گئی تو کہ فرمایا عمر کو اپنی فکر کہ عمر لالا تو فکر نہ کر، تیرے جانے سے پہلے ضمانت دے کے چلے گئے. جو نے بیوی کا ہاتھ میں لیا کہ اللہ میں اپنے بھروسے پر نہیں تیری رحمتوں کے بھروسے وعدہ کر رہا ہوں. اللہ اس نے وعدہ کیا سارے مجھے حق معاف کرے گی. اللہ تو بھی وعدہ کر لے اکیلا میں نہیں جاؤں گا، میری بیوی ساتھ میری ساتھ جنت کے اندر جائے گی. کہاں سے لوگ بابولی ایسے لوگ کہاں سے لوگ ایسے جوڑے.
مائیں دن میں وقتی کھانے پہ ہوا کرتی تھی، رات کو مسلح پر اولاد کے لیے آنسو بہایا کرتی تھی۔ ماں باپ اولاد کو چاچے دادے ماسی نانے پھوپھیوں کا پڑوسیوں کا پیار بتلایا کرتے تھے۔ اے شکور صاحب وہ کہاں چلا گیا؟ ماما دروازے پر آتا تھا، بھانجے بیگ چھپا دیتے تھے، نہیں جاؤں دینا، میں بھی جان جانا ہے، نہیں جاؤں دینا۔ کہاں گیا چاچا جو مہینے بعد میرے عزیزو میرا دین پناہ میں آتا تھا، ہوتے دروازے پر رخصت بھتیجے رخصت کرنے آتے تھے۔ یہ مٹھاس کون دیتا تھا؟ بچہ جب اسکول سے پڑھ کے آتا تھا تو ماں اپنی گود میں لٹا کر اللہ اکبر اس کی بازوں کو اپنی ٹانگوں میں لے کر جب سر میں سے جوئیں اور نکال کے تیل لگایا کرتی تھی، سر تیل میں جایا کرتا تھا، ان کی باتوں کی مٹھاس کانوں کے ذریعے سینے کے اندر جایا کرتی تھی۔ کبھی نانے کی کہانی، کبھی مامے کی کہانی، کبھی دادی کی کہانی، کبھی نانی کی کہانی۔ جب سے ماں نے یہ پیار چھوڑ دیا، برگر پیزے بنانے شروع کر دیے تو بچہ بھی نافرمان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا آج تو مجھ پر چھتر پڑ رہے ہیں، آج تو باپوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا خدا کی قسم بچہ باپ کے سینے میں گولیاں اتارے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ساری وجہ یہ ہے میرے پیاروں، تمہارے پاس ریڈیو کے لیے، تمہارے پاس چائے والے ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، تمہارے پاس اولاد کو پاس بٹھانے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں ملا۔ حکومت کو یہاں بیٹھ کر اسلام آباد میں گالیاں دینے والوں، جاؤ چوک میں چائے والے کا گربان پکڑو۔ ہر چائے والا نہیں، وہ چائے والا جس کی دکان کے اوپر چائے بھی بک رہی ہے اور اتنی بڑی ڈش بھی لگی ہوئی ہے، اس سے پوچھو میں نے تیرے بچوں کا کیا بگاڑا، اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا ساری زندگی میں نقصان کیا۔ تو ایک چائے کے کپ کے پیچھے خدا کی قسم میرے بچے کی نسل کو میرے بیڑا غرق کر رہا ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ ننگی فلمیں دکھانے والا۔ جاؤ دال والے ہوٹل سے جا کے پوچھو، جوتی کاٹنے والے موتی سے پوچھو کہ تو نے بھی اپنے دین کا بیڑا غرق کیا، تیرے بھی پاس ٹی وی لگا ہوا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کمیٹیاں ڈال ڈال کر موبائل لیا، قسطوں پہ موبائل لیا، باپ نے بینک کے اندر زمین کے کاغذ رکھوا کر رجسٹری رکھوا کر قرضہ لیا، موبائل لیا، کس لیے کہ سکون آئے گا، بچے کا ذہن کھلے گا۔ لیکن اس موبائل سے پوچھو تو صحیح میں نے تیرا نقصان کیا کیا۔ ہر وقت میں تجھے سینے کے ساتھ رکھتا ہوں، ہر وقت میں تیری سیکیورٹی کے لیے اپنا آپ ہر وقت میں تیار رکھتا ہوں، رات کو تجھے سرانے رکھ کے سوتا ہوں۔ بیوی اتنی قریب نہیں، امی اتنے قریب نہیں، پیسہ اتنا قریب نہیں جتنا تو میرے قریب ہے، لیکن بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اسے اپنے سامنے ہر وقت پوچھتے ہو، جرت ہی نہیں، اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ پیار میرا لے گیا، محبتیں میری لے گیا، نمازوں کے سجدے میرے لے گیا، قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا، ذکر اذکار میرے سے لے گیا، بہن بھائیوں کا پیار میرے سے لے گیا، ماں باپ کا حال پوچھنا میرے سے لے گیا، رشتہ داروں میں آنا جانا میرے سے لے گیا۔ نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت، رمضان کے روزے، رمضان آ رہا ہے، افطاری کے وقت فرمایا دعا کرو، فرشتے تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھ کے کہتے 3 منٹ رہ گئے، چلو موبائل چلاؤ۔ اللہ کہتے ہو ظالمہ، یہاں سے کچھ نہیں مل رہا، یہاں سے مل رہا ہے۔ سحری کے وقت موبائل چل رہا ہے، مسجد کے اعتکاف کے اندر موبائل چل رہا ہے، تراویح کے اندر موبائل چل رہا ہے۔ او میرے پیارو، یہ کس نے دکھا کے رکھ دیا، نسل و عقلوں کا بیڑا غرق کے رکھ دیا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہماری زندگی میں پوری دنیا کو چھپا کے لائے گا، یہ تو پوری دنیا کی کارکردگی ہمارے اندر لا کے لائے گا۔ خدا کی قسم بھی چلاتے ہیں، ادھر عبد الباسط کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر خدا کی قسم کسی کا ناچ گانا ہوتا ہے۔ کب تک اپنے آپ کو بچائیں؟ اوپر مفتی صاحب مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، نیچے لڑکا لڑکی ننگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تھا اس کا مقصد۔ پوری دنیا کے مغرب نے اتنی محنت کی، جو کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ بابو جی مسجد کے اندر 60 واٹ کا بلب ہوا کرتا تھا، ایک قرآن کے نسخے ہوا کرتے تھے، 10 پڑھنے والے 20 بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک دوسرے کہتے چل ہن پڑھ لے، میں نو ہی پڑھن دے، ہن پڑھ لے، میں ایک دوسرے کے پیچھے لائنیں لگا کر
شرطیں لگتی تھی 27 رات کن ختم کرے گا 15 میں 10 کرا گا میں 20 کرا گا قرآن کی تلاوت لے گیا میرے عزیزوں مسجدوں کے اندر صفائی کرنے کے لیے ہجوم ہوا کرتا تھا جمعے کی نماز کے لیے خدا کی قسم اہل اللہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا کہاں گئی وہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد کسی کے گھر سے 10 روپے کسی کے گھر سے 20 روپے ارے اللہ کا گھر آباد ہوتا تھا تبلیغی جماعت گئی ایک مسجد کے اندر وہاں کے ساتھیوں نے روک دیا کہ حضرت آپ نے یہاں رات نہیں رہنا مسجد کے اندر بھوت بلائے ہیں انہوں نے کہا یار ہو اللہ کا گھر اور جنوں کا کیا کام جماعت والے کہتے ہیں میں نے مسجد کا دروازہ کھولا ایسے لگ رہا تھا جب سے مسجد بنائی کس نے کھول کے نہیں دیکھا صفائی ستھرائی کی کھانا پینا نماز ہوئی تعلیم کے حلقے لگے ذکر اذکار ہوئے رات کو جب سونے لگے تو اللہ اکبر اندھیرا گھوپ تھا مسجد میں سے ڈرونی آواز آنے لگی ہم سمجھے جنات آ گئے لیکن مسجد کہنے لگی جنات کی آواز نہیں ہے میری آواز ہے اللہ اکبر میں روزانہ روتی ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے گھر کو آباد کر لیا اللہ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا جب سے بنایا پیسہ تو لاکھوں لگایا لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے امیر تو دور کی بات ہے ریڈی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا چھاپڑی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا امیر مل آنر تو دور کی بات ہے فقیر بھی کبھی سجدہ کرنے نہیں آیا ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو جب مسجدوں کے رونے کی آواز گھروں میں آئے گی تو کیا مسجد کے رونے کی آواز عرشوں پہ نہیں جاتی جو خدا کے گھر کو ویران کرے اللہ اس کے گھر کو آباد کیسے کرے گا بچے کے ہاتھ میں بلیڈ ہو بچہ کینچی اٹھا لے اور کینچی اٹھا کے باپ کے پاس آ جائے باپ بے خیالی میں بچہ دامن کاٹ دے باپ چماٹے مارتا ہے شرم نہیں ہوتی قیمتی کپڑا قیمتی جھگا انہیں پایا سگے پتر نے خون کٹ لگا کر خراب کر دیا اللہ اکبر جب تیرا بچہ تیری قیمتی چیز خراب کرے تو اسے منہ نہیں لگاتا منہ پہ تھپڑ مارتا ہے جب امتی حضور کی قیمتی چیز کو خراب کرے گا تو کیا کرنے والا اسے سینے سے لگائے گا کیا اس کا منہ چوبے گا خدا کی قسم اس بال سے پوچھو نہ یہاں پڑھتا سیدھا یہاں پڑھتا ہے بگاڑا کیا میرے پیاروں مربت کر کے نہیں جاؤں گا اللہ کی قسم آج راز کی بات بتا کے جا رہا ہوں اس مرتبہ جب میں عمرے پہ گیا پچھلے مہینے دسمبر میں 2.25 گھنٹے یا 2 گھنٹے ریاض الجنہ میں بیٹھا رہا اللہ کی قسم حضور کو دکڑے سنا کے آیا حضور کی سن کے بھی آیا اللہ اکبر بڑی میں نے اللہ کے نبی سے باتیں کی اور میں نے آنکھیں بند کی تسلی والے مجھے جواب بھی ملے لیکن پتہ نہیں تمہارے پاس زندگی میں آنا جانا لیکن میں اتنا تمہیں بتا کے جان حضور بہت دکھی عبدالحنان یہ طائف کی گلیوں میں مار کھانے کا احساس کوئی نہیں میرے چپڑے جوتیوں کے ساتھ چپک کے اتر گئے میرے خاندان کے نوجوان زندگی پہ چڑھ گئے اے امت کو کیا ہو گیا احساس ہی کوئی نہیں اپنے نبی کا جو حضور کی سیرت کے سنت کے 4 بھاگ تیرے پر نہیں سنبھال سکتی وہ دین کیسے سنبھالے گی نہ میرے پیارو اگر چاہتے ہو حضور کا سامنا ہو اگر چاہتے ہو حضور ماتھے پر بوسہ لے اگر چاہتے ہو ہمارا وجود ہمارا چہرہ کیڑوں سے بچھوؤں سے بچ جائے یہ نشانی اپنی ساتھ قبر میں لے جانا اللہ زندگی میں جتنے بال اتروائے اتنے خدا کی قسم اتنے بالوں کا اللہ کے نبی گوزے کو سر پر جواب دینا پڑے گا اگر یہ بری ہوتی تو نبیوں کے چہرے پر نہ ہوتی صحابہ کے چہرے پر نہ ہوتی معراج کا دولہا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو فرشتوں نبی حضور کی داڑھی کو دیکھ کے سبحانک کہہ دیا سبحانک کتنا سونا محمد آیا ہے اور اس سونے پر اللہ نے سونی داڑھی کو سجایا یہاں بھی نے عرشوں نے کہا تھا کہ کتنی پیاری صورت ہے جس صورت پر اللہ نے داڑھی کے بالوں کو سجا دیا میرے پیاروں تمہیں کیوں برے لگتے ہیں بیوی کے کہنے پر کٹارے یار کے کہنے پہ کٹارے خدا کے یار کے کہنے پر نہیں رکھتے مرضی تمہاری میں تمہیں کھلو کر اتنی سی باتوں میں بہت دور کی تمہیں کہہ کے چلا گیا اگر چاہتے ہو کفن بچ جائے اگر چاہتے ہو نسل بچ جائے اگر چاہتے ہو قبر کے اندر وجود بچ جائے
میرے پیارو نبی والی زندگی کو باہر چھوڑ کے نہ جانا، ساتھ لے کے جانا، وگرنہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ فرماتے عبداللہ ٹھہر جا، کیا میرے پاس لے کے آیا؟ نہ بیوی کے کام کا، نہ بچوں کے کام کا، نہ دکان کا، نہ مکان کا، دھوبی کا، کتا، گھر کا، نہ گھاٹ کا، میرے پاس لے کے آیا۔ میں نے کہا اللہ بڑا سجا کے لایا، گلاب کے پھولوں کی پتیوں میں لایا، کچھ کمبر کی دھولی میں لایا کہ گلاب چھڑک کے لایا، کافور کی دھولی میں لایا۔ اللہ فرماتے تو کفن کی خوشبو سونگ رہا ہے، مجھے منہ کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ منہ کی بدبو کیا آ رہی ہے؟ کہ میں نے اس کے منہ کو کھول کے دیکھا، بیٹیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے، ماں باپ کے حق کی بدبو آ رہی ہے، پڑوسیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، بھائی کا کھا کے بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے اتنی حق کی بدبو آ رہی ہے کہ میرے فرشتے اسے علیین میں لے جانے کو تیار نہیں۔ پھر ہم نے بھی فیصلہ کر دیا نہیں لاتے تو نہ ہو، اسے جہنم کے جیل خانے سجین میں ہی پھینک کے آ جاؤ۔ لا رشتہ داروں کو، لا برادری کو، لا عہدے کو کہ تجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے۔ میرے پیاروں زندگی بہت گزر گئی، اب لہنان بھی ڈاواڈول گزرنا ہو جاتا ہے۔ اگر بچنا میں نے کوئی نہیں تو رہنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم زمین کے اوپر تو بڑے موج مار لیے، زمین کے نیچے بھی موج مارنے کی تیاری کرو۔ 3 کام میرے پیاروں، زمین کے اوپر اپنے آپ کو تھکا دو، ذکر سے، اذکار سے، روزے سے، قرآن سے، نماز سے، تبلیغ سے، تدریس سے، اللہ کے حلقوں میں اتنا لگاؤ کہ دن کا ہوش لے نہ رات کا ہوش لے۔ جتنا اللہ کے لیے اپنے جسم کو تکائے گا، اللہ زمین کے نیچے اتنا قبر کو حرام فرمائے گا، اللہ اتنا زمین کے اندر قبر کے اندر اللہ حرام فرمائے گا۔ زمین کے اوپر اپنے آپ کو عبادت سے تھکانا ہے، قبر میں آرام کرنا ہے، اور جنت کے اندر عائش کرنا ہے۔ قبر زمین میں آرامی کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت الفردوس عیش و عشرت کرنے کی جگہ ہے۔ کرتے ہو سودا اللہ سے؟ کرتے ہو اللہ سے سودا؟ 5 وقت کی نماز کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، بچوں کے لیے دعا کرتے ہو، دعا فرما بچے حافظ بنے، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ بچے کو بعد میں بنا، مجھے پہلے بنا۔ یا اللہ مدرسہ نور الاسلام میں آمین 1 نہیں آمین 2 ہو، دستار 1 نہ ہو دستار 1 ہو، پہلے باپ کے سر پہ پگڑی بندھے پھر بچے کے سر پہ پگڑی بندھے۔ داخلہ دونوں نے دل لیا تھا، پڑھنا دونوں نے شروع کیا، قرآن کا ختم بھی دونوں نے کیا۔ آج بچے کی دستار نہیں ہو رہی بلکہ باپ کو حافظ قرآن بنا دیا، اس کی بھی آج دستار ہو رہی ہے۔ کوئی مر جائے اس کی پگڑیاں، کوئی فوت ہو جائے، چودراہٹ کی پگڑیاں، خاندان کی پگڑیاں باندھنے کے لیے سب کچھ آتے ہو، جنت کی دستاریاں باندھنے کے لیے، جنت کی پگڑیاں باندھنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں تیار نہیں کرتے ہو؟ قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن پڑھائیں گے بھی، کوئی انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آج سے نیت کرو جس کا بچہ حافظ، جس کی بچی حافظ، روزانہ آدھا گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھے گا، ضروریت انشاءاللہ سیکھ کے جاؤ۔ پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، اللہ قرآن کے حافظوں میں کھڑا کرے گا۔ کہو زور سے میرے پیارو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کیا خیال ہے توبہ کے کلمات پڑھ لے تو مرید ہو اپنے پیر کے اپنی جگہ، یا صرف توبہ کی بیعت کرائی جا رہی ہے؟ صرف توبہ کی، جس کے سلسلے جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہے۔ جو نئے سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس نیت سے میرے عزیزوں کلمات پڑھ لیں، باقی جو جس سے اپنے پیر صاحب سے مرید ہے انہی کا رہے گا۔ توبہ کے کلمات پڑھے، توبہ کی بیعت سب کریں۔ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری تمام گناہوں سے، میری تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے
محفوظ فرما، میری توبہ کو قبول فرما، اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما۔ اب 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے معافی مانگی، اللہ نے معافی دے دی، ہاں دے دی اللہ نے معافی۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ جب تیرا نیک بندہ کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں اللہ، میں کہتا ہوں جی میرا بندہ، میں جب گناہگار کہتے ہیں اللہ تو فرمایا میں 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ ہم نے بھی 3 مرتبہ سے پکارا، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت نے 70 مرتبہ کہا جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ 5 وقت کی نماز، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا آپ سوارو، دیکھو کہ میں دنیا کے اندر کس لیے آیا، کیا کرنے آیا، میرا مقصد کیا تھا۔ مدارس کو آباد کرو، ہر مدرسے کی کفالت، ہر مدرسے کی ذمہ داری میں میرا حصہ ہوتا ہے۔ اور لوگ مجھے محبت سے، آج میرا بالکل نہیں دل تھا آنے کو، ایک پروگرام میں نہیں کر سکا، اور آج میری شوگر کچھ پتہ نہیں لو ہے یا زیادہ ہے، میری آنکھیں بھی نہیں کھول رہی تھی، اور سانس کا بھی مجھے مسئلہ، پھیپھڑا بھی میرے ایکسو کر رہا ہے، ٹانگ کا بھی مسئلہ، دل کا بھی میرے مسئلہ، بلڈ پریشر کا بھی، پتہ نہیں اتنی ساری بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے ان کاموں میں لگائے رکھے، اور مدرسوں کے ننھے ننھے طلباء ان طالبات کے لیے اللہ مجھے اپنے در کا فقیر بنائے۔ میں کوشش کروں کہ آپ کے آگے میں جھولی پھیلاتا رہوں، آپ دین کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ کل اللہ یوں نہ کہے وہ خطیب پاکستان کہاں ہے، اللہ کل قیامت کے دن کہے میرے نبی کے مہمانوں کے لیے جھولی پھیلانے والا فقیر کہاں ہے۔ اللہ دنیا نے جھولی کے اندر تو سب بیٹھا رہے تھے، تو آج جھولی کے اندر اپنی رحمت و رضا ڈال دے، مجھے امید ہے اگر اللہ مانگے سکتے۔ آپ یقین کریں اس دفعہ جو مجھے مدینہ شریف کے اندر جو اعزازات اور مبارکباد ہیں، لوگوں کا ہجوم اور دنیا پیچھے، مجھے پتہ لگا میں نبی کے مہمانوں کی نوکری کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی نظروں میں بہت کچھ، اللہ اسے قبول فرما لے۔ 800 طالب علم، 200 کے قریب جن کا کھانا پینا ہے، ٹماٹر صرف، مرچیں صرف، پیاز صرف، تمہارے لیے مہنگے نہیں ہیں، مدرسے والوں کے بھی ہاتھ